أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سامعین کرام، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خاکسار نے 22 دسمبر 2023 کو جو خطبہ جمعہ پڑھا تھا اس کا عنوان اس طرح تھا کہ مذہبی دنیا میں موسوی اور محمدی روحانی سلسلے باہم مشابہ ہیں، اور خاکسار نے اس خطبہ جمعہ میں موسوی اور محمدی سلسلوں کی مشابہت یا مماثلت کے حوالے سے 4 مشابہتوں یا مماثلتوں کا ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد بھی خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی میں نے ان 4 مشابہتوں یا مماثلتوں کا ذکر کر دیا تھا، اور خاکسار آج کے خطبہ جمعہ میں بھی ان مشابہتوں کا اجمالاً ذکر کر دیتا ہے۔ یہ 4 قسم کی مماثلتیں یا مشابہتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسوی اور محمدی سلسلوں میں پیدا فرمائی ہوئی ہیں۔ یہ وہ 4 مماثلتیں یا مشابہت ہیں جن کا خاکسار نے 22 دسمبر 2023 کے اپنے خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا۔ ان 4 کا اس طرح نام ہے: موسوی اور محمدی سلسلوں میں خلفاء کی مشابہتیں، یعنی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ دوسری یہ کہ دونوں سلسلوں کا اول اور آخر باہم مشابہ ہیں، اور تیسری یہ کہ دونوں سلسلوں کے مخالفین میں بھی اللہ نے مشابہت پیدا کر دی، اور چوتھی یہ کہ کما کے لفظ میں زمانہ کی مشابہت بھی شامل ہے، جیسا کہ مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا ہوا ہے اپنی کتاب شہادت القرآن میں، ان مشابہتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پروٹیسٹنٹ عقیدے کے مطابق حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جو بعثت ہے 15ویں
موسوی سلسلے کی جب صدی شروع ہو چکی تھی اس کے شروع میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، اور اسی طرح محمدی سلسلے میں بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ جب امت محمدیہ میں محمدی سلسلے کی 15ویں صدی ہجری شروع ہوئی ہے تو اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو بطور موعود ذکی غلام، بطور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم، محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے خاکسار کی بعثت فرما دی۔ تو یہ زمانے کی مشابہت ہے جس کا مرزا غلام صاحب نے بھی اپنے شہادت القرآن میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ جو ہے میرا، اس میں نے 5ویں مشابہت یا مماثلت کا ذکر کیا تھا، یعنی 1 نومبر 2024 کا جو گزشتہ خطبہ جمعہ ہے، یہ 5ویں مماثلت یا مشابہت اس طرح ہے کہ موسوی سلسلہ میں ایک مریم پیدا ہوئی، اسی طرح محمدی سلسلے میں بھی ایک مریم پیدا کی گئی ہے۔ اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے ذکر کر دیا اپنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں، لوگوں نے سنا بھی ہوگا، اور باقاعدہ میں نے حوالے اور دلائل پیش کیے ہیں اس مماثلت کے حوالے سے، یعنی 5ویں مماثلت کے حوالے سے۔ سامعین کرام، خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، یہ جو مماثلتیں یا مشابہتیں موسوی اور محمدی سلسلوں میں یہ عاجز بیان کر رہا ہے، تو آج کی خطبہ جمعہ میں یہ 6ٹھی مشابہت یا مماثلت ہوگی۔ اور خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ موسوی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا۔ اسی طرح محمدی مریم کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی جس کو بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا۔ تو خاکسار کا آج کا یہ خطبہ جمعہ ہے جس کا عنوان ابھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ جو چھٹی جو مماثلیت ہے موسوی اور محمدی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قائم کی، تو اس کے متعلق میں اپنے اس خطبہ جمعہ میں تفصیل سے لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح مشابہت اللہ تعالیٰ نے موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے میں قائم کر دی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، کمواری موسوی مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیات جو ہیں 17 تا 22 میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك
کالا ربکی ہوا علیہ حیًّا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ سورۃ مریم کی ابھی میں نے جو 6 آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی، پس اس نے یعنی مریم نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورا انسان بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا، میں تجھ سے یقیناً رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ اس فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا، میرے ہاں غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے، یعنی مریم جو تو کہہ رہی ہے بات یہی ہے، اسی طرح ہے، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں ابھی سامعین کے آگے میں نے سورۃ مریم کی پڑھی، ان میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں، اس ذکی غلام کا بھی بیان فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے متعلق یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، آگے یہ بھی فرما دیا اللہ نے بَرَحْمَةٍ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کمباری مریم کو یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے ایک ذکی غلام کی بشارت کی بھی خبر دی ہوئی ہے انہی آیات میں۔ تو سامعین کرام، اسی قسم کا مضمون جو ہے، یہ باتیں سورۃ آل عمران کی جو آیات ہیں 45، 46، 47، 48، ان میں بھی آل عمران سورہ میں بھی ایک ذکر ملتا ہے۔ میں سورۃ آل عمران کی یہاں پر ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے، اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم مسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، ان اللہ یبشرک بکلمات منہ، یعنی اللہ تجھے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بجی اور مقربوں میں سے ہوگا۔ تو سامعین کرام، ان آیات میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جب خبر دی تھی آپ کی والدہ کو یعنی مسیح مریم کو، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مریم کو
اس کے نام کی خبر بھی دے دی کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی کہ کلمہ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کہ یہ جو ابھی میں نے سورۃ مریم کی 6 آیات پڑھی ہیں 17 سے 22 تک، اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 جو میں نے پڑھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں، یہ جو کلام اللہ کا میں نے پڑھا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں سیدنا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بتا دی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ مریم کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام یعنی بتایا ہوا ہے کہ فرشتہ نے کہ مریم یعنی موسوی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی۔ ذکی غلام ایک نشانی اس کی ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ اسی سورۃ مریم کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے رحمت منا یعنی میری طرف سے وہ رحمت ہوگا، یہ بھی اللہ نے فرما دیا۔ تیسری یہ کہ سورۃ مریم کی ہی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، یعنی وہ لوگوں کے لیے ایک نشان ہوگا۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی یہ کہ آل عمران کی صورت ابھی جو میں نے 46 پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو نام ہے یا اس کے متعلق فرما دیا کہ بِکَلِمَاتٍ مِّن، یعنی وہ ہمارا طرف سے کلمہ ہوگا۔ اور یہ جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان اللہ یبشروک بکلمات من اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 میں بھی اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ وہ جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہوگا، یعنی وہ کلمۃ اللہ ہوگا۔ اور اسی طرح سورۃ مریم کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی ساری بشارت دی، سارا معاملہ بتا دیا فرشتے نے موسی مریم کو۔ آخر پر اللہ فرشتہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی یہ ایک طے شدہ بات ہے، یہ بالکل اٹل بات ہے، یہ ہو کر رہے گی، یہ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں وہ بات وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا کے حوالے سے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اللہ نے سورۃ مریم میں بیان فرما دی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کا نام بتایا موسی مریم کو کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ابھی میں نے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 پڑھ کر آپ لوگوں کو سنائی بھی ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے اسی ذکی غلام، اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو روح اللہ بھی قرار دیا ہوا ہے۔ وہ اس وقت میں کہ آیت نہیں پڑھی، لیکن بہرحال آپ قرآن میں سورۃ النساء آیت نمبر 172 کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں پر مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو یا موعود جو موسوی ذکی غلام تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ فرمایا ہوا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سامعین کرام، یہ جو موسوی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت دی ہے فرشتہ نے، اللہ تعالیٰ کے فرشتہ نے، موسوی سلسلے کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کی 7 ابھی میں نے باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس ذکی غلام کے حوالے سے۔ پہلے ذکی غلام اس کو قرار دیا اللہ نے، اس کا نام رکھا، اس کو بشارت دی ذکی غلام کے نام سے، الفاظ سے۔ مریم کو دوسرا رحمت کا نشان ہوگا، رحمت منا، لوگوں کے لیے نشان ہوگا۔ تیسری بات ہے کہ وَلِنَجْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے حوالہ سے کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کے لیے کہ نشان ہم اس کو بنا دیں گے۔ پھر اللہ نے اس کے متعلق فرما دیا کہ وہ کلمۃ اللہ ہوگا۔ میں نے 2 آیات کا ذکر کر دیا، آل عمران کی آیت 46 اور النساء کی 172۔ پھر اللہ نے اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم یا اسی موعود ذکی غلام جو موسوی سے کہا اس کے متعلق یہ بھی فرما دیا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی یہ اٹل، یہ طے شدہ بات ہے، یہ ہو کر رہے گی اے مریم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں اسی ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا۔
اور اسی ذکی غلام، اسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 172 میں روح اللہ بھی قرار دیا ہے۔ تو میں سامعین کو بتا رہا ہوں کہ موسیٰ سلسلے میں موسیٰ مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی، اس کے حوالے سے یہ 7 باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، اور دلیل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ باتیں سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موسیٰ سلسلے کے نبی اور رسول تھے الی بنی اسرائیل، اس کے متعلق یہ ملتی ہیں ہمیں۔ تو اب میں آتا ہوں محمدی سلسلے کی طرف، کیونکہ خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ جو ہے اس کا عنوان بھی اسی طرح ہے کہ موسیٰ مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا۔ اسی طرح محمدی مریم کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی جس کو بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا ہے، اور یہ 6ٹھی مماثلت ہوگی موسیٰ سلسلے اور محمدی سلسلے میں۔ تو اب موسیٰ سلسلے کے متعلق بیان کرنے کے بعد یہ باتیں، اب میں محمدی سلسلے کی طرف آتا ہوں کہ موسیٰ مریم کی طرح محمدی سلسلے کی محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو بھی یقیناً سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی، جیسا کہ چلہ ہوشیار میں اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ چلہ ہوشیارپور میں یہ جو 1886 میں بشارت ملی تھی مرزا غلام احمد صاحب کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ ہو و عز اسمہ ہو، بریکٹ میں لکھا گیا ہے، مجھ کو، یعنی مرزا غلام صاحب لکھ رہے ہیں، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یعنی چلہ ہوشیارپور میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب آریوں نے، قادیان کے آریوں نے جو نشان مانگا تھا آپ سے کہ آپ ہمیں کوئی نشان دکھائیں، آپ یورپ والوں کو تو نشان نمائی کی دعوت دے رہے ہیں، ہم آپ کے ہم شہری ہیں، آپ قادیان کے ہم باشندے ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہمیں آپ پہلے نشان دکھائیں۔ تو اسی کے واسطے حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہوشیارپور میں چلہ کے گھر سے گئے تھے، 40 روز انہوں نے وہاں پر چلہ کیا تھا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نشان ان کو عنایت فرمایا تھا، جس کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضرت مرزا صاحب فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو، بریکٹ میں لکھا گیا ہے جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے، اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اپنے بندے کو مخاطب کرتے ہوئے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ملہم اس الہامی پیشگوئی کی اشاعت کے وقت ذکی غلام کے آگے اپنے قلم سے بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھتے ہیں۔ یہ لفظ لڑکا الہامی لفظ نہیں ہے،
الہامی لفظ اس طرح ہے کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انماویل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے مبارک، وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، بریکٹ میں لکھا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اشتہار 20 فروری 1886۔ سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی محمدی مریمت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں، آپ علیہ السلام کی دعائیں سن کر جواب میں۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کے آگے حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک اور الہام پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1883 میں حضور صاحب کو ہوا، یہ الہام اس طرح ہے کہ یہ اس کا جو حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 72، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51۔ اللہ فرماتا ہے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، الیس اللہ بکافٍ عبدہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ تَمْتَرُونَ۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی طرف سے رحمت، اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی، یعنی طے شدہ تھی، اور ایسا ہی ہونا تھا۔ یہی قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ تو یہ جو میں نے سارے الہامات حضرت مرزا غلام صاحب کے پڑھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان الہامات میں بھی وہ تمام نشانیاں اس نشان رحمت، اس ذکی غلام کے حوالے سے اللہ نے بیان فرما دی ہیں، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریمت مرزا غلام احمد صاحب کو بخشی تھی۔ جیسا کہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ موسوی سلسلے کے جو ذکی غلام تھا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ نے رکھا، اور اس کے متعلق میں نے ابھی 7 اس کی صفات یا اس کی نشانیاں بتائی ہیں آپ لوگوں کو، جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ تو یہ جو میں نے مرزا غلام صاحب کے الہام پڑھا ہے، ایک تو مفصل الہام ہے جو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوا تھا، اور دوسرا میں نے تذکرہ صفحہ 72 سے حضور صاحب کے کچھ الفاظ پڑھے ہیں، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 پر یہ الہام ملتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہی میں نے پڑھ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ان دونوں الہاموں میں اس موعود نشان رحمت یا اس موعود
ذکی غلام جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو خبر دی تھی، یہ ساری صفات ان میں آ جاتی ہیں. یعنی وہی صفات ہیں مرزا غلام محمد محمدی مریم کی اس بہی میں، ان الہامات میں، جو موسوی سلسلے کے ذکی غلام کی یا مسیح عیسیٰ ابن مریم، موسوی سلسلے کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی نشانیاں ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، وہ ساری ان میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر موسوی سلسلے کی بشارت دی تھی فرشتہ نے موسوی کمواری مریم کو ذکی غلام کے الفاظ میں. ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ سورۃ مریم آیت نمبر 20 میں ذکی غلام کی بشارت ملتی ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد کو فرمایا مخاطب کر کے ایک ذکی غلام تو ملے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نشان رحمت قرار دیا اللہ نے موسوی سلسلے کے ذکی غلام کو. اسی طرح اس پیش گوئی میں جو محمدی مریم پر نازل ہوئی، اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوا کہ میں تجھے کہ رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. دو باتیں ہو گئی، یعنی یہ موسوی سلسلے کے لیے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یا ذکی غلام کے لیے بھی ہیں، اور محمدی سلسلے کے ذکی غلام کے لیے بھی یہ باتیں آ گئیں. اسی طرح میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ مریم سورۃ مریم کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے موسوی سلسلے کے ذکی غلام کے متعلق فرمایا ہوا ہے کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی میں بھی جو مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق یہی فرما دیا ہوا ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنائے ہیں. بہت ساری باتیں میں نے ابھی الہام میں پڑھی ہیں جن میں اسی بات کا ذکر ملتا ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے. جیسا کہ میں کچھ الفاظ الہام میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا. نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا. ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، ہم اس کو الہام کریں گے، اس پر وحی نازل کریں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی. تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. تو یہ ساری مطلب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے. تو اس کے بعد سامعین کرام، موسوی سلسلہ کا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں یا موسوی ذکی غلام ہے، ان کے متعلق اللہ نے کلمۃ اللہ کے لفظ بیان فرمائے ہوئے ہیں. سورۃ آل عمران آیت 46 اور سورۃ النساء آیت نمبر 172 میں اللہ نے موسوی ذکی غلام کو یا موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو کلمۃ اللہ بیان فرمایا ہوا ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محمدی مریم پر جو وحی نازل ہوئی، الہام نازل ہوا نشان رحمت یا ذکی غلام کے حوالہ سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کے حوالے سے فرمایا ہوا ہے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چوتھی نشانی جو موسوی سلسلے کے ذکی غلام میں اللہ نے بیان فرمائی ہوئی ہے قرآن کریم میں، محمدی سلسلے کے ذکی غلام کے متعلق بھی اللہ نے فرما دیا کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 22 میں وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی فرشتے نے موسوی مریم کو ذکی غلام کی بشارت دیتے ہوئے، ساری باتیں بتاتے ہوئے آخر پہ یہ فرمایا تھا کہ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. ابھی میں نے وہ آیات پڑھی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمدی سلسلے میں بھی محمدی مریم کو جب اللہ نے چلہ ہوشیارپور میں موعود ذکی غلام کی بشارت بخشی یا موعود نشان رحمت کی بشارت بخشی تھی، تو آخر پر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی یہ فرما دیا کہ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ بیان ہی وہی الفاظ ہیں سورۃ مریم میں موسوی سلسلے کی ذکی غلام کے حوالہ سے اللہ نے بیان فرمائے ہوئے ہیں. اس طرح محمدی سلسلہ میں بھی محمدی مریم کو جب بشارت دی اللہ نے ذکی غلام کی نشان رحمت کی، تو آخر پر اللہ نے یہی الفاظ بیان فرما دیے کہ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا.
تو یہ تو پانچویں مماثلت یا نشانی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسوی سلسلے کے ذکی غلام کا نام اللہ نے سورۃ آل عمران آیت 46 میں مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا، جس کا ابھی میں نے ذکر بھی فرما دیا لوگوں کے آگے، کہ جیسے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یبشرک بکلمات من اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یعنی اپنی طرف سے ایک پاک کلمہ کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں وہ وجیح اور مقربوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ سلسلے کی محمدی مریم کو بھی جس ذکی غلام کی بشارت اللہ نے دی، پہلے تو چلہ و شاروں میں تفصیلی پیشگوئی بتا دی، خبر بتا دی، اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے مسیحی نفس قرار دے دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے الہامی کلام میں فرماتا ہے وہ دنیا میں آئے گا، یعنی ذکی غلام کے حوالے سے وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ مسیحی نفس وہ بھی ہے، یعنی پہلی موسوی سلسلے کا جو ذکی غلام ہے اس کا نام بھی اللہ نے مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا۔ اس طرح موسوی محمدی سلسلے کی محمدی مریم کو بھی جس ذکی غلام کی بشارت دی چلہ و شہرپور میں، اللہ نے اس کے متعلق بھی یہ فرما دیا کہ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ تو یہ مماثلت بھی ہو گئی نام کی بھی دونوں میں۔ اور ایک اور مرزا غلام احمد سامی محمدی مریم پر ایک فارسی کا الہامی شعر نازل ہوا تھا جس کا اکثر میں نے ذکر بھی کیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد سم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے زی درگاہ خدا مردے بصد آزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید۔ یہ مرزا غلام صاحب کا الہامی شعر ہے، اور اس کا جو حوالہ ہے یہ جو تذکرہ صفحہ 684 پر، یہ جماعت احمدیہ قادیان جو ہے ان کا جو تذکرہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے چوتھا، اس کے 684 صفحہ پر یہ شعر ملتا ہے، الہامی شعر ہے، فارسی کا ہے۔ زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام رکھا اللہ نے موسوی سلسلے کے ذکی غلام کا، جس کی اللہ تعالیٰ نے موسوی سلسلے کی مریم کو بشارت دی تھی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محمدی سلسلے میں بھی محمدی مریم کو جس ذکی غلام کی بشارت بخشی، تو اس کا نام بھی اللہ نے اس کو مسیحی نفس بھی قرار دیا، اس کا نام بھی عیسیٰ رکھا، جیسا کہ ایسے اس شعر میں پتہ ملتا ہے کہ اللہ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا زی درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید، کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہ عیسیٰ دوبارہ آنے والا وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو نہیں ہے، وہ تو فوت ہو چکا ہے، 2000 سال پہلے وہ فوت ہو کے اپنا کام پورا کر کے چلا گیا اللہ کے پاس۔ تو یہ محمدی سلسلے کا عیسیٰ ہے، یہی وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کے متعلق پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے آگے پیشگوئی بیان فرمائی ہوئی ہے۔ وہ جیسے کہ آنسا فرماتی ہیں، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوگا، اور وہ حاکم عادل ہوگا، صلیب کو توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا، اس کی زندگی میں اس کی زمانے میں لڑائیاں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے جس کی خبر محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو اللہ نے بخشی چلہ و شہرپور میں، اس کے متعلق مفاصل بعد میں بھی الہام نازل ہوتے رہے ان کی وفات تک۔ تو یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی آنسم نے اپنی امت کو خبر دی ہوئی ہے، جبکہ ہماری امت محمدیہ کا یہ حال ہے، مسلمان بھائیوں کا
وہ بیچارے غلطی سے اسی 2000 سال پہلے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس کی بشارت اللہ نے موسوی مریم کو بخشی تھی، صورت مریم میں جس کا ذکر ملتا ہے، آل عمران صورت میں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کے متعلق ہی وہ یہ ایک باطل عقیدہ ان کا بن گیا ان کے دل و دماغوں میں. ابھی تک وہ وہی سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم صلیب سے بچا کر یا اپنے پاس بلا لیا، آسمان پر اٹھا کے لے گیا بجسم انسی، یعنی زندہ جسم کے ساتھ بجسم انسی وہ اللہ اپنے پاس اسے اٹھا کے لے گیا. جبکہ یہ عقیدہ غلط ہے. کوئی انسان اس دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی دنیا میں مرتا ہے، اسی دنیا میں دفن ہوتا ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت بارہا میں بتا چکا ہوں. اور مرزا غلام محمد صاحب نے تو اپنی کتاب اللہ میں 30 آیات قرآن کریم کی پیش کی ہیں امت محمدیہ کے علماء کے آگے بھی، عام مسلمانوں کے آگے بھی، کہ کوئی انسان زندہ اس دنیا سے آگے آسمان پر نہیں جا سکتا. ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو باہر مرنا ہے. تو آنسم نے جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی اپنی امت کو خبر دی ہوئی ہے، میں پھر بتا دیتا ہوں اپنے بھائیوں سب کو جو سامعین ہیں کہ یہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جو محمدی سلسلے کی محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ و شارپور میں جس کی بشارت اللہ نے دی تھی، اسی طرح دی جیسے موسوی سلسلے کی مریم کو بشارت دی ذکی غلام کی. محمدی سلسلے کی محمدی مریم کو بھی چلہ و شارپور میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح یعنی موسوی سلسلے کی مریم کی طرح محمدی سلسلے کی مریم کو بھی اسی طرح بشارت دی. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے وہ الہامی پیشوی پڑھ کے کہ اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا، اور ایک ذکی غلام تجھے ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو میں کہہ رہا تھا کہ موسوی سلسلے کے جو مسیح ذکی غلام تھے اس کو اللہ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا. اسی طرح محمدی سلسلے کے ذکی غلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہوا ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے مثالیں دی ہیں اور دلائل پیش کر دی ہیں. علاوہ اس کے سامعین کرام ابھی میں نے بتایا ہے موسوی سلسلے کے ذکی غلام یا مسیح عیسیٰ ابن مریم جو تھا جس کی بشارت کمواری مریم کو فرشتہ نے دی تھی، اس کی ساتویں جو میں نے ابھی بیان کی ہے نا نشانی یا صفت، اس کا روح اللہ ہے. اللہ نے اس کو روح اللہ قرار دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمدی سلسلے کی محمدی مریم کو بھی جس ذکی غلام کے اللہ نے بشارت دی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح اللہ فرمایا ہوا ہے؟ سامعین کرام بالکل فرمایا ہوا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثال کے طور پر میں وہی مفصل الہامی پیشوی ابھی میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا سکا ہوں. اس میں اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق کہ وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے، یہاں پر پھر الفاظ الہامی ہیں، روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیور نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. تو ابھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے محمدی سلسلے کی محمدی مریم کو بھی جس ذکی غلام کی بشارت بخشی یا جس مسیح عیسیٰ ابن مریم محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہوئی ہے، اس کو بھی ایک لحاظ سے اس کو بھی اللہ نے روح اللہ قرار دیا ہے اپنی ان الہام میں، یہ جو میں نے ابھی پڑھ کر آپ کو سنائے ہیں. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. سامعین کرام آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ابھی میں نے موسوی سلسلے کے ذکی غلام کا ذکر کیا شروع میں، جس کی بشارت فرشتہ نے موسوی کمواری مریم کو بخشی تھی. وہ آیات بھی پڑھ دی میں نے سورت مریم کی، اور سورت آل عمران کی وہ آیت بھی پڑھ دی جس میں اللہ نے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا اور اس کو اپنا کلمہ قرار دیا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساتوں صفاتی نام جو موسوی سلسلے کی موسوی مریم کو جس ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہوئی ہے، قرآن کریم میں اس کی 7 یہ صفات ملتی ہیں ہمیں. تو میں نے دلائل سے ثابت کر دیا آپ لوگوں کے آگے، مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام سے ثابت کر دیا کہ چلہ و شارپور میں محمدی سلسلے کی محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو جس ذکی غلام کی جس نشان رحمت کی بشارت دی گئی ہے، اس کے متعلق بھی یہ 7 نشانیاں پوری ہوتی ہیں. اللہ نے اپنی وحی میں جو مرزا غلام صاحب پر نازل فرمائی
اس میں یہ ساتوں باتیں جو موسوی سلسلے کے مسیح عیسی ابن مریم متعلق اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہوئی ہیں، تو وہی ساتوں نشانیاں محمدی سلسلے کی محمدی مریم کو دیے گئے ذکی غلام یا دیے گئے مسیح عیسی ابن مریم کی وجود کے حوالے سے بھی اللہ نے یہ ساتوں نشانیاں بیان فرما دی ہیں۔ دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ بھی ذکی غلام ہے موسوی سلسلے کے ذکی غلام کی طرح، وہ بھی نشان رحمت ہے موسوی سلسلے کے نشان رحمت کی طرح، وہ بھی لوگوں کے لیے ایک نشان ہے موسوی سلسلے کے مسیح عیسی ابن مریم یا موسوی سلسلے کے ذکی غلام کی طرح۔ وہ بھی کلمت اللہ ہے، یعنی محمدی سلسلے کا وہ جو ذکی غلام ہے نشان، وہ بھی کلمت اللہ ہے موسوی سلسلے کی کلمت اللہ کی طرح، مسیح عیسی ابن مریم کی طرح۔ اچھا، اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا مفصل الہامی پیشگوئی میں آخر پہ وقان امرا مقضیہ، اور یہ بات طے شدہ ہے، اٹل ہے، اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا۔ یہی بات موسوی سلسلے کی جو موسوی مریم ہے اس کو جب ذکی غلام کی بشارت ملی تو آخر پر فرشتہ نے یہی بات کہی تھی وقان امرا مقضیہ، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے قال ربو کے ہوا علی حین وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِیًّا۔ تو ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ الہامی پیش ہوئی جو نازل ہوئی مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم پر، اس کے آخر پہ بھی یہی اللہ فرماتا ہے تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِیًّا۔ یہ اشتہار 20 فروری 1886 میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور علاوہ اس کے ابھی میں نے بتا دیا ہے کہ موسوی سلسلے کے ذکی غلام کا نام اللہ نے مسیح عیسی ابن مریم رکھا۔ ابھی میں نے سب نشانیاں آپ کی آیات قرآنی پڑھ کر سنا دی ہیں آپ لوگوں کو۔ اسی طرح محمدی سلسلے کے ذکی غلام کے متعلق بھی یہی باتیں آتی ہیں کہ اس کا نام بھی مسیح عیسی ابن مریم ہے، اللہ نے اس کو عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بہی میں، اس کے الہامات میں۔ اسی طرح میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جیسے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 172 میں اللہ نے حضرت مسیح عیسی ابن مریم کو روح اللہ قرار دیا، ایسا ہی محمدی سلسلے کے ذکی غلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ بیان فرما دیے وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح اللہ کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا، یعنی وہ بھی روح اللہ ہوگا ایک لحاظ سے، اس کو بھی اللہ وحی اور الہام نازل فرمائے گا، اپنی روح اس میں ڈالے گا۔ مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی روح کا ڈالنا کسی انسان میں، کسی مومن میں، کہ اللہ اس سے وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے، اس سے مکالمہ و مخاطبہ کرتا ہے۔ تو یہی اللہ کی روح ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے برگزیدہ بندے یا کسی کو جس کو اللہ برگزیدہ بنانا چاہتا ہے اس میں وہ ڈالتا ہے۔ تو سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس قسم کی ساتوں صفات موسوی سلسلے کے مسیح عیسی ابن مریم یا موسوی سلسلے کے جو ذکی غلام تھا اس میں ہمیں ملتی ہیں قرآن کریم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے محمدی سلسلے کی محمدی مریم جو تھی مرزا غلام احمد اس کی وحی میں بھی یہی ساتوں صفاتی علامتیں، صفات یا نشانیاں محمدی سلسلے کے نشان رحمت، محمدی سلسلے کے ذکی غلام یا محمدی موعود مسیح عیسی ابن مریم کے متعلق بھی یہ مرزا غلام صاحب کی وحی میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، ساتوں نشانیاں مل جاتی ہیں۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ میرے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان بھی یہی ہے کہ موسوی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی جس کا نام مسیح عیسی بن مریم تھا۔ اسی طرح محمدی مریم کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی جس کو بھی مسیح عیسی بن مریم کا نام دیا گیا۔ یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں جو کچھ موسوی مسیح عیسی بن مریم کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہوا ہے، بین ہی محمدی مریم کی وحی میں یعنی مرزا غلام صاحب کی وحی میں الہامات میں وہی کچھ اللہ نے ان کے آگے بھی بیان فرما دیا۔ محمدی سلسلے کے موعود ذکی غلام یا محمدی سلسلے کے موعود مسیح عیسی ابن مریم کے متعلق ساری باتیں وہ آ گئی۔ تو یہ ہے چھٹی مماثلت یا مشابہت دونوں سلسلوں کے درمیان، یعنی موسوی سلسلے کے اور محمدی سلسلے کے جو درمیان مشابہتیں ہیں ان میں سے آج یہ جو میں نے بیان کی ہے ذکی غلام کے حوالہ سے، تو یہ چھٹی مماثلت ہے دونوں سلسلوں میں
موسوی اور محمدی سلسلوں میں. تو امید ہے، اور یہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اپنے خطبہ جمعہ میں، دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے اور قرآن کریم کی وحی پیش کی ہے لوگوں کے آگے. اس کے بعد مرزا غلام احمد علیہ السلام جو محمدی مریم تھے محمدی سلسلے کی، اس کی وحی اور اس کے الہامات پیش کیے ہیں لوگوں کے آگے کہ بین ہی اسی طرح وہی کچھ ہوا محمدی سلسلے کی محمدی مریم کے ساتھ جو کہ موسوی سلسلے کی موسوی مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قرآن کریم میں ہمیں سے ملتا ہے، جو کچھ بھی فرمایا تھا، وہی کچھ محمدی مریم کے ساتھ بھی ہوا. تو امید ہے کہ سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ دونوں سلسلوں کی یہ چھٹی مواصلت ہے. آخر میں میں ایک اور بات بتا دوں لوگوں کو کہ موسوی مریم کہ ہاں جب وہ ذکی غلام پیدا ہونے لگا تھا، ٹھیک ہے نا، جب پیدا ہونے لگا تھا سورۃ مریم سے ہمیں پتہ ملتا ہے، اس وقت کچھ الفاظ وہ فرماتی ہے موسوی مریم. مثال کے طور پر میں کچھ پڑھ دیتا ہوں سورۃ مریم کے وہ الفاظ جو جب موسوی ذکی غلام پیدا ہونے لگا تھا نا، اس وقت وہ کیا فرماتی ہے. مثال کے طور پر وہ فرماتی ہے یعنی موسوی مریم، فَآجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. یہ ملتے ہیں ہمیں سورۃ مریم کی آیت نمبر 24 میں. یہ ملتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہونے لگی تھی تو اس کی ماں نے یہ الفاظ یہ کہے تھے، یعنی پھر درد ذی اسے کھجور کے تنے کی طرف لے گیا. اس نے کہا، یعنی موسوی مریم نے کہا، اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی. تو یہی باتیں محمدی سلسلے کی محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام پر بھی یہی الہام مطلب کہ یہ جو ابھی میں نے پڑھ کر سنایا سورۃ مریم آیت نمبر 24 یہی ہوا تھا. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ جو تذکرہ ہے قادیانی جماعت کا صفحہ 56 پہ، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 پر، یہی الہام مرزا غلام احمد علیہ السلام محمدی مریم پر بھی یہی نازل ہوا. جیسا کہ موسوی مریم نے کہا تھا جب ذکی غلام پیدا ہونے لگا تھا، تو ایسا ہی الہام وہی الفاظ مرزا غلام احمد محمدی مریم پر بھی نازل ہو گئے. مثال کے طور پر یہ جو محمدی مریم پر جو نازل ہوا تھا الہام وہ اس طرح ہے کہ فَآجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. یہ مرزا غلام احمد محمدی مریم پر بھی وہی نازل ہوئی. ترجمہ اس طرح ہے کہ پس اسے درد ذی مجبور کر کے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے گئی. کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی. تو یہ تو ایک بات ہے جو موسوی ذکی غلام کی پیدائش کے وقت اس کی ماں نے یہ الفاظ کہے تھے. دوسرا سن لیجیے کہ وہ دوسرا یہ الفاظ بھی کہتی ہے سورۃ مریم میں 26 میں، وَحُزِّ إِلَيْكِ فَجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا. ترجمہ اس طرح ہے ان الفاظ کا، اور کھجور کی شاخ کو تو اپنی سمت جنبش دے، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی. یہ غالباً کو فرشتہ ہوگا جس نے اس کو کہا ہوگا موسوی مریم کو جب ذکی غلام کی پیدائش ہونے والی تھی. اور کھجور کی شاخ کو تو اپنی سمت جنبش دے، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گی. اچھا اب دیکھتے ہیں کہ جو محمدی سلسلے کی محمدی مریم ہے، کیا اس کے ساتھ بھی کوئی ایسی وحی اور الہام اس پر نازل ہوا؟ بالکل ہوا. میں وہ پڑھ دیتا ہوں. تذکرہ کا صفحہ 32 ہے. یہ الفاظ یہ جو آیت 26 جو سورۃ مریم کی ہے جس میں جو الفاظ ملتے ہیں جو موسوی مریم نے کہے تھے، یہ موسوی ذکی غلام کے تولد کے وقت یہی باتیں محمدی مریم پر بھی یہ الفاظ نازل ہو گئے. مثال کے طور پر یہ تذکرہ صفحہ 32 روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 250. اللہ فرماتا ہے محمدی مریم کو مخاطب کر کے، خُذِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا.
کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکیں گے۔ اب دیکھیں نا وہی بات جو موسوی ذکی العام کی تولد کے وقت مریم نے بات کہی، وہی محمدی مریم کی وہی الفاظ اس پر وہی وہی نازل ہو گئی۔ یہ دو میں نشانیاں بتا چکا ہوں۔ تیسری اس طرح ہے کہ موسوی مریم کہ ہاں جب تولد ہوگی ذکی العام کی تو وہ لے کر اپنی قوم کی طرف اس کو گئی، تو اس وقت یہ صورت مریم آیت 28 اور 29 میں وہ الفاظ ملتے ہیں جو اس کی قوم کے لوگوں نے موسوی مریم کو کہے تھے۔ مثال کے طور پر وہ لوگ کہتے ہیں کآتت بہی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریہ یا اختا ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ مریم کی آیات 28 اور 29 میں آتے ہیں۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ پھر وہ اسے اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف لے آئے۔ انہوں نے کہا، یعنی قوم نے کہا، اے مریم یقیناً تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اب دیکھیں نا یہ موسوی سلسلے کی مریم کے ہاں جو ایک ذکی العام پیدا ہوا جس کی اس کو بشارت پہلے دی گئی تھی، حالانکہ وہ کماری تھی، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ ذکی العام اس کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور وہ اس ذکی العام کو لے کر اپنی قوم کی طرف جاتی ہے تو اس کی قوم یہ کہتی ہے، انہوں نے کہا اے مریم یقیناً تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اب دیکھیں سامعین کرام، یہ تو موسوی سلسلے کی مریم کے ساتھ قوم نے کیا، قوم کے لوگوں نے کہا۔ ایسا ہی محمدی سلسلے کی جو محمدی مریم تھی اس کے ساتھ بھی اس قسم کی وحی نازل ہوئی اس پر بھی، کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا جو موسوی سلسلے کی مریم کے ساتھ اس کے زمانے میں ہوا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو تذکرہ ہے صفحہ 72 ہے، یہ تذکرہ صفحہ 57 ہے، ساری 72 نہیں ہے، تذکرہ صفحہ 57 روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو ابھی میں نے سورۃ مریم کے پڑھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محمدی مریم مرزا غلام احمد کو مخاطب کر کے لقد جئت شیئا فریہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے مریم، یعنی محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام، تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ دیکھیں نا یہی وہی چیزیں ہیں جو سورۃ مریم میں موسوی مریم کے حوالے سے ہمیں ملی یا ملتی ہیں، تو یہی باتیں محمدی مریم کے حوالے سے بھی اللہ نے آپ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہوئی ہیں۔ اور میں اس کے حوالے سے ایک آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب کشتی نبویہ جس کا حوالہ اس طرح ہے کہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 پر فرماتے ہیں، یہ حاشیے میں ان کے الفاظ ہیں۔ تو اسی حوالے سے جیسے کہ ابھی میں نے پڑھے ہیں نا الفاظ، یہ جو کہ موسوی مریم کی قوم نے اس کے متعلق کہے تھے کہ اے مریم یقیناً تو نے بہت بڑا کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ ایسی ہی بات مرزا غلام السلام کے حوالے سے بھی ملتی ہے ہمیں، آپ علیہ السلام اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ یہاں پر اسی صفحہ پر حاشیہ میں مرزا غلام السلام لکھتے ہیں، اس الہام پر، الہام کون سا؟ یہ الہام ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدا ولنجعلہ آیات للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا قول الحق الذی فیہ تمترون۔
دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 516 سطر 12-13. اور لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے یہ کیا مکروہ اور قابل نفرین کام دکھلایا ہے جو راستے سے دور ہے. آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں تیرا باپ اور تیری ماں تو ایسے نہ تھے. یہ مرزا غلام صاحب کے متعلق بھی یہی وہی نازل ہوئی. اور حاشیہ میں مرزا غلام صاحب لکھتے ہیں نوٹ دے کے کہ اس الہام پر مجھے یاد آیا کہ بٹالہ میں فضل شاہ یا مہر شاہ نام ایک سید تھے جو میرے والد صاحب سے بہت محبت رکھتے تھے اور بہت تعلق تھا. جب میری دعوی مسیح موعود ہونے کی کسی نے ان کو خبر دی تو وہ بہت روئے اور کہا کہ ان کے والد صاحب بہت اچھے آدمی تھے. یعنی یہ شخص کس پر پیدا ہوا؟ ان کا باپ تو نیک مزاج اور افطرا کی کاموں سے دور اور سیدھا اور صاف دل مسلمان تھا. ایسا ہی بہتوں نے کہا کہ تم نے اپنے خاندان کو داغ لگایا کہ ایسا دعویٰ کیا. سامعین کرام یہ جو میں بتا رہا ہوں مرزا غلام صاحب کے حوالے سے یا یہ موسوی سلسلے کی مریم کو بھی جب ان کے ہاں موسوی ذکی غلام پیدا ہوا تو قوم نے یہی باتیں کہی. ایسا ہی ایک صدی قبل مرزا غلام صاحب محمد مریم کے حوالے سے بھی یہ جو الہام جب پر نازل ہوئی آپ کے دعویٰ کے بعد پھر قوم نے بھی یہی کچھ کہا بھی میں نے حوالہ دے دیا. خود مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا ہی میرے متعلق بھی لوگ کہتے رہے تھے. اور یہی باتیں میں سامنے کو بتاتا ہوں کہ اس آیت کے حوالے سے بھی شروع میں جب میرا نقطہ نظر میرا دعویٰ منظر عام پر آیا تو میری ہی قوم کے میری ہی برادری کے لوگ بعض لوگوں نے اس آیت کے متعلق یہ الفاظ کہے. میں نام نہیں ان کا لیتا کہ عبدالغفار جنبا آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اس سے آپ نے ہماری برادری کو لیک لگا دی ہے. یہ لفظ تھے اس بندے کے جس نے یہ لفظ کہے کہ آپ نے ہماری قوم کو جنبا برادری کو داغدار کر دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے متعلق مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا مسیح عیسیٰ بن مریم کے متعلق اس کی ماں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر زمانے کے رسول جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو اس کی قوم نے اس کے متعلق اور اس کی برادری کے متعلق اس کی قوم کے متعلق یہی الفاظ کہے کہ یہ کیسا شخص ہے یہ رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس نے تو پوری اپنی برادری کو مطلب کہ نام اس کا بگاڑ دیا یا اس کو بھٹا کر دیا بھٹا لگا دیا. تو یہ ہر مرسل کے ساتھ ہوا ہے اور ایسا ہی میں نے بتایا کہ اس آیت کے متعلق بھی یہ بات ہوئی. تو بہرحال سامعین کرام آپ کو لگ گیا پتہ ہوگا کہ جیسا کہ موسوی سلسلے کے ذکی غلام کی تولد کے وقت اس کی ماں نے یہ جو الفاظ جو ہمیں سورۃ مریم میں ملتے ہیں آیت نمبر 24 آیت نمبر 26 آیت نمبر 28 اور 29 یہ ساری باتیں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے متعلق بھی یہ وہی ہوئی. تو یہ ایک پہلے تو مشابہت کی میں نے بتایا تھا نا کہ 7 صفات نشانیاں اس موسوی ذکی غلام یا موسوی مسیح سے بن کے متعلق قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں. یہی 7 صفات یا نشانیاں محمدی سلسلے کی جو موعود ذکی غلام یا موعود نشانی رحمت ہے اس کے حوالے سے بھی یہ 7 ملتی ہیں جس کی میں ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ تشریح کر چکا ہوں. یہ دوسری مماثلت کی بات ہے. یعنی موسوی سلسلے اور محمدی سلسلے میں مماثلت کی یا مشابہت کی یہ دوسری بات ہے کہ جو کچھ تولد کے وقت یعنی موسوی ذکی غلام کے تولد کے وقت جو اس کی ماں نے کہا سورۃ مریم میں جو یہ باتیں ملتی ہیں وہی کچھ محمدی سلسلے کی جو مریم تھی اس کے دعویٰ کے وقت بھی اس کو بھی اس قسم کی وحی اس پر بھی نازل ہو گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلہ کی مشابہت کا ایک حیرت انگیز اور عظیم و شان یہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے مقرر فرما دی ہوئی ہیں. یہ اللہ نے خود مقرر کی ہیں. یہ خود اتفاق نہیں ہے یہ سارے. کیونکہ آج میں نے 6ٹھی مماثلت کا ذکر میں کر رہا ہوں. پہلے آج سے 5 مماثلتیں بیان کر چکا ہوں. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ موسوی اور محمدی سلسلے کے حوالے سے اتفاقات ہو گئے ہیں. نہ یہ خود اثر نے خود یہ مشابہتیں اور مماثلتیں قائم کی ہیں. تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ
یہ بالکل آج کا جو میرا خطبہ جمعہ تھا اس کے حوالے سے میں نے دلائل دیے ہیں اور بتا دیا ہے کہ بالکل موسی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا. اسی طرح بین ہی محمدی مریم کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی جس کو بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا. سارے دلائل اور نشانیاں صفات جو ہیں میں نے آج کی خطبہ میں سامعین کو بنا دی ہیں. اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ جب میں چھٹی مماثلت یا مشابہت کا ذکر کروں تو ان باتوں کو سامنے کے آگے کھول کھول کر دلائل کے ساتھ بتا دوں. اور الحمدللہ میں نے یہ باتیں کھول کھول کر آپ لوگوں کو بتا دی ہیں. تو خطبہ کے آخر پہ میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، جہاں سوچ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں پڑتی. قادیانی جماعت کو اور لاہور بھی جماعت بھی ایسے ہی ہے کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں قبضہ گروپی ہیں. ان لوگوں نے ایک صدی اپنے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی اس طریقے سے ذہنی تطہیر کی ہے. زیادہ تر قادیانی جماعت میں، لاہوریوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بالکل برین واش ہو چکے ہیں، یعنی لکیروں کے فقیر ہیں وہ بیچارے. ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کر دیں، مار دیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کی خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پانے، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہرہ میں. بارہا میں نے کہا ہے کہ یہی صورتحال دیکھیں نا قادیانی جماعت کی جن کے متعلق کہ آگے میں یہ اپنی باتیں بیان کرتا پھر رہا ہوں. یہ تو مردے لوگ ہیں بیچارے، بھرے ہوئے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. ان پر کیا اثر ہو سکتا ہے میری ان باتوں کا؟ لیکن میرا کام صرف یہ ہے کہ میں کھول کھول کے وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے مجھ کو ملی ہیں یا اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی قوم کو کھول کھول کے بتا دوں، وہ میرا تو ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. میں کچھ سنیں نہ سنیں، میرا ذمہ داری یہ ہے کہ میں ان کو کھول کھول کے دلائل کے ساتھ بیان کر دوں کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ جھوٹ کیا ہے. تو باقی یہ برین واشڈ قوم ہو چکی ہے ساری. ایک صدی ان کو لیکن تنظیموں میں پھنسا دیا، اتفاق الحمدیہ، ناصرت الحمدیہ، لجنا، خدام الحمدیہ، اور پھر انصار اللہ. ان کے پھر الگ الگ اجلاس، ان کے چندے، اور ان کے ختم ہی نہیں ہوتے. سارا سال ایک صدی ہو گئی ہے ان کو جھوٹ ان کے دل و دماغ میں دن رات ڈالا جا رہا ہے. اب ایک صدی کے بعد ان کی وہ بیچارے ویسے ہی مر گئے ذہنی طور پر. ان کی صلاحیتیں ختم کر دیں شعور سمجھ کی، تحقیق کی، تو وہ چیزیں ان سے چھین لی گئی ہیں. اس کی ایسی ذہنی تطہیر کی ہے. تو اب ان کی حال یہ ہے کہ اب ان کو کسی قسم کی زنجیریں پہنانے کی بھی قادیانی جماعت کے جعلی خلیفے کو یا ان کے جعلی علماء کو، جعلی نظام کو ضرورت نہیں ہے. کوئی اس طریقے سے وہ ہو چکے ہیں بیچارے کہ وہ کہیں نہیں جا سکتے، وہیں پر لکیروں کے فقیر ہیں، وہ چلتے آ رہے ہیں. بس ان کا یہ کام ہے کہ وہ محنت مزدوریاں کریں یا بزنس کریں یا جو بھی کریں، شرع کے ساتھ نظام کو، قادیانی جماعت کے نظام کو چندے دیتے رہیں، بس جو 48 چندے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا حال بنا دیا گیا. تو یہ کسی نے درست کہا ہے کسی نے کہ جہاں سوچ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں پڑتی. اب آخر پر میں رئیس امروہوی کے ان الفاظ پر اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا ہوا ہے، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں. میں نے کہا کہ وجہ تباہی یہی تو ہے. ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے. بہرحال اسی پہ میں اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن، ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر